محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ یعنی اس آیت پر جو ڈنڈی ماری گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اس میں وہ غامدی صاحب ایک لیکچر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی، لوگوں نے اس سے کشید کر لیا اقامت دین، اللہ نے تو حکم ہی کوئی نہیں دیا، ایک خبر دی ہے، یہاں تو کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اقامت دین کی جد و جہد کرو۔ تو محمد الرسول اللہ جو ہمارے رسول ہیں، جن کی ہم نے اتباع کرنی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ویسے تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہیں حکم نہیں دیا کہ اللہ سے محبت کرو، یہ بتایا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے شدید محبت ان کی اللہ سے ہوتی ہے، یہ بھی خبر ہے۔ تو اب اس پر وہ کہیں نا محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے۔ لیکن چلیں ابھی ہم آگے بڑھیں، تو اگر آپ کو اللہ اور توحید کا تقاضا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو، تو اس کا مظہر کیا ہوگا؟ اتباع کس کی کریں گے؟ رسول اللہ کی۔ رسول کا مقصد ہے ایک بھیجے جانے کا، تو اس مقصد کے وقت آپ نعتیں پڑھا کریں گے؟ غزوہ احد ہو رہا ہو تو آپ نعت پڑھیں گے کہ اتباع کریں گے؟ وہاں غزوہ احد میں اتباع کا مطلب کیا تھا؟ اور غزوہ ابھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ اتباع کا مطلب کیا تھا؟ اور اسی طرح سمجھ لیں، اگر تو حضور رسول ہوتے صرف عرب کے، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ تمام جو بھی الف لام ہیں یہ سارے عہد کے ہیں، یعنی یہ کہ المشرکین کا مطلب وہاں کے مشرک، اور الدین کا مطلب وہ دین، بس سارے الف لام آپ پھر وہی کر دیں۔ لیکن اگر حضور کو اللہ نے بھیجا ہو پوری دنیا کے لیے، دیکھیں ایک آدمی کا مقصد کیا جی؟ دین کو غالب کرنا۔ کہاں کرنا؟ مسجد میں کرنا، کمرے میں کرنا، محلے میں کرنا، گلی میں کرنا، شہر میں کرنا، پورے ملک میں کرنا، پوری دنیا میں کرنا۔ اس کا تعین بھی اللہ کرے گا نا کہ میں نے آپ کو گلی میں کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے آپ کو مسجد میں کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ فار مدینہ یا صرف فار عرب۔ لیکن اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تمام نوع انسانی کے لیے ہے تو فار آل مین کائنڈ، اب بتائیے جب تک اس سارے کے اوپر نہیں ہوگا تو مقصد بعثت تو پورا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کو یہ بات صحیح سمجھ آئیے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ہمارے علامہ صاحب کا نقص فہم ہے، ان کو بات ہی نہیں سمجھ آ سکی کہ حضور کی بعثت تو عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے۔ میرا اگر اللہ سے تعلق ہے تو مجھے اتباع حضور سے کی کرنی ہوگی، تو جب تک کل عالم پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا تو میں تو اتباع نہیں کر رہا۔ حضور سے بھی میرا اگر تعلق ہے تو جو ہم پڑھا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو ایز اے ہول نہیں دیکھتے، یہ ایک آیت پکڑتے ہیں شیطان کی طرح، اور اس سے پھر کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر میں کہوں گا شیطان کی طرح، القى الشیطان فی امنیتہ۔ اور شیطان کے ایسے فتنے کا جو اس نے قرآن کی بنیاد پر اٹھایا ہو، توڑ ہی یہ ہے، اس کی حکمت ہی یہ ہے، میکینزم ہی یہ ہے، پورے قرآن کو سامنے رکھ کر بات کرو۔ اور یہی کام پہلے ان کے استاد محترم نے کیا ہوا، اب اللہ کے پاس پہنچ گئے یہ سارا کچھ کر کے، علامہ وحید الدین خان صاحب، اور اسی کے نقش قدم پر ان کی اتباع میں، حالانکہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی اتباع کرو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں حضور کے ساتھیوں کو بھی تو اسی جگہ پہ کھڑا کیا نا جہاں حضور کھڑے ہیں۔ حضور کا مقصد بعثت یہ حضور کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اس مقصد میں ان کے ساتھی دست و بازو، جہاں بلکہ ان کا پسینہ گرتا ہے وہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں؟ اس نظریے کی محبت میں، نظریہ توحید کی غیرت، نظریہ توحید کی محبت، جو اس نظریے سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ نرم دل ہیں۔ آپ کے نظریے سے جس کو اختلاف ہے اس کے لیے آپ کیوں نرم دل ہیں؟ اس کا مطلب آپ کی اپنے اس نظریے سے وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو اپنے نظریے کی کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں ہے،
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں. تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، آپ ان کو دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدے میں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواہش مند. تو وہ جنگ بھی اپنے غلبے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کر رہے ہوتے اللہ خوش ہو جائے. اقامت دین کی جدوجہد اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی وہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے بغیر خوش نہیں ہوتا. ہم اللہ کی رضا کے لیے لگیں، مطلب یہ کہ ہم نفل پڑھتے رہیں گے.